گے کہ آئندہ ماں کے اوپر ظلم کرے، ستم کرے۔ اسی طرح ایک باپ ہمسائے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ نوجوان پڑھے لکھے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں، حق اور ناحق بات کو سمجھتے ہیں، بابا اس ہمسائے نے آپ کو کیا بگاڑا، کیوں؟ اور آج معاشرہ ایسا ہے کہ ہر لوگ برائی کی حمایت کرتے ہیں، اچھائی کی حمایت کوئی نہیں کرتے۔ برے لوگوں کی سائڈ کرنے والے بہت ہوں گے، اچھے لوگوں کی سائڈ کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ آپ معاشرے میں مثال لے لیں، مثلا یہ طلاق کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خاتون نہ چاہے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا، نہ چاہے تو اس کی مرضی ہے، جس طرح شوہر نہ چاہے تو طلاق دے دیتا ہے، اسی طرح بیوی نہ چاہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے، طلاق خلع شریعت نے اسی طرح رکھا۔ لیکن جب بیوی طلاق لیتی ہے یا کوئی ایسی ناچاکی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان حتی وہ نامرد انسان بھی طلاق دینے کے لیے تیار نہیں، جس کے اندر مردانہ حس ختم ہو چکی ہے، وہ بھی طلاق دینے کے لیے تیار نہیں، پیسوں کی چکر میں، اور سارے اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور علماء بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اور نتیجے میں وہ ظالم جری ہو جاتے ہیں، بہادر بن جاتے ہیں۔ اور میں خدا شاہد ہے، ابھی میں ایک بڑا اعلان کرنے کی فکر میں ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں اتنی زیادہ ہوئی ہیں، اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ طلاق بہت آسان ہو چکا ہے، اور پھر کیونکہ ہم نے مہر 5,000 رکھا ہے، 12,000 رکھا ہے، 14,000 رکھا ہے، اور بندہ بغیر وجہ بتائے ہوئے ایسے ہی بیوی کو طلاق کیسے پڑھنے کے لیے کسی کو وکیل بناتے ہیں، اور وہ مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس شوہر کو یہ حق ہے چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے، اور نتیجے میں کیونکہ 5,000 مہر ہے اسے دینے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، 14,000 مہر ہے، اور ابھی خدا شاہد جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں بڑھ گئی ہیں، پہلے زیادہ مہر رکھنے کی وجہ سے خرابیاں بڑھ گئی تھی تو قائد صاحب نے مہر کم کر دیا تاکہ یہ خرابیاں نہ بڑھیں، اور ابھی مہر کم ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اوپر خرابیاں بڑھ گئی ہیں، لہٰذا بھی یہ 5,000 نہیں ہوگا، میں انشاءاللہ اعلان کرنے والا ہوں آئندہ کم از کم مہر 5 لاکھ ہوگی، کم از کم مہر۔ جب خواتین کے اوپر ظلم ہوگا، ستم ہوگا، خواتین کے اوپر ظلم ہوگا، ستم ہوگا کم رقم مہر کی وجہ سے، تو پھر ہمیں رقم کو 5 لاکھ 12 لاکھ کی صورت اہل سنت کے ادھر آپ جا کے دیکھیں، ایران کے اندر دیکھیں اربوں روپے مہر رکھتے ہیں، اربوں روپے، بیرونی ممالک میں جا کے دیکھیں اربوں روپے مہر رکھتے ہیں۔ ہم نے کم مہر رکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر مظلوم خواتین کے اوپر ظلم کرے، ستم کرے، لہذا باز آئیں، ہوش میں آئیں، نکاح کے وقت 5,000 مہر، اور جب خلع کا وقت آتا ہے 10 لاکھ مانگتے ہیں، 3 کروڑ مانگتے ہیں، جب بیوی کی بات ہوتی ہے اس کو ہم دباتے ہیں اور 5,000 روپے مہر ہم نہیں پڑھتے ہیں، اور جب طلاق کی نوبت آتی ہے 10 لاکھ تو وہی 10 لاکھ کے بغیر میں نہیں جوڑتا، اچھا پھر میں 20 لاکھ مہر کروں گا، پھر آپ کہاں جاؤ گے، پھر ہم نکاح کرنے کے لائق ہی نہیں رہ جاؤ گے۔ پہلے سمجھتے ہیں انسان کی ظلم ستم نہ ہو، انسان انصاف، تو انشاءاللہ یہ سارے معاشرے کی برائیاں ہم سب مل کے ہی ختم کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ختم نہیں۔ اسی طرح امر بالمعروف ہی کے ذریعے سے ينتصف من الاعداء، دشمنوں سے امر بالمعروف نہی عن منکر کے ذریعے سے انصاف لیا جا سکتا ہے دشمنوں سے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن منکر کے خطبے میں تقاریر کرنا، مسائل سے آگاہی کرنا، ظلم و ستم کو عیاں کرنا، برملا کرنا، یہ انہی امر بالمعروف نہی عن منکر کے ان میں سے ہے۔ لیکن اس وقت جو ملت تشیع کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، خدا شاہد ہے مومنوں، پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا 5 نوجوان غائب کر دیے گئے ہیں، ان 5 نوجوانوں میں سے انہیں کہا تھا کہ آئندہ اگر ہمارے نوجوان نہیں چھٹیں گے تو شدید احتجاج کریں گے۔ 3 افراد چھٹ کے آئے ہیں، ان کو بھی بے دردی کے ساتھ یہاں بگروٹ سے گرفتار کر کے لے گئے ہیں، ادھر کلاس میں لے جا کے
چھوڑ دیتے خلیج کے مقام میں. یہ شیعوں کو یعنی کچھ نہ سمجھنے کی مثال ہے. اور شیعہ علی بن ابی طالب کو بے حیثیت سمجھنا. میں پاکستان کے خصوصاً ان علاقوں میں جو صاحبان ارباب اختیار اور اقتدار ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، یہ جو آج تک تم نے شیعوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں نا، ایک جھلک آپ نے غزر میں دیکھا کہ وہاں پہ غزر کے لوگوں کے ساتھ تم نے ستم کیا، زیادتی کی، کوہستان سے دہشت گرد آئے اور غزر کے پرامن اور مظلوم عوام سے 4 افراد کو پکڑ کے لے جائیں کوہستان اغوا کریں اور پھر FIR بھی ان کے خلاف کرے. ابھی تک دہشت گرد آزاد ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور نتیجے میں وہ ہوا جو غزر میں ہونا تھا، ابھی کچھ نہیں ہوا ہے. میں حیران ہوں اس علاقے میں آنے والے بیوروکریسی کی پالیسیوں پہ حیران ہوں کہ اکثریت کو نظر انداز کر کے اقلیت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہر طریقے اپنائے جاتے ہیں، ہر طریقے سے اکثریت کو ناراض. یہ پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے اکثریت کو ناراض کرنا. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے باہر جا کے امریکہ میں انٹرویو کے دوران کہا ہے، برملا حقیقت کا اظہار کیا. واقعاً ایسا وزیر اعظم ہونا چاہیے جو حقائق کو اسی طریقے سے پیش کرے. شیعہ ملت کے اندر دیگر اقوام کی نسبت سے جذبہ شہادت بہت زیادہ ہے. ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے. آج تک شیعہ نے علی بن ابی طالب کو کسی نے ڈرا دھمکا کے اپنے موقف سے پیچھے نہیں رکھا ہے. یہ جتنا دباتے ہیں وہ اتنا بڑھ جاتے ہیں. ان کو آپ انصاف کے ذریعے سے خاموش کر سکتے ہیں، ان کو انصاف کے ذریعے سے پرامن بنا سکتے ہیں، لیکن ظلم ستم ناانصافی کریں گے. اب دیکھیں ہمارے اوپر پھر اس بار کتنے مظالم ہوئے آپ کی خدمت میں بیان ہوتے رہے ہیں. ان حالیہ دنوں میں 5 افراد اغوا ہوئے، 3 رہا ہوئے، 2 ابھی تک لاپتہ ہیں. کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ، حالانکہ SHO کی موجودگی میں ایک جوان کو نگران سے اٹھایا گیا ہے، ابھی تک کتنے حالات پر نہیں ہیں، کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور پھر ان کے خاندان والوں کو تشویش ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. ابھی آگے میرے پاس ان کا ہمارے تشویش ہے اپنے بندے کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں. اس کا جرم کیا تھا؟ ایک بندہ پکڑا گیا، اس بندے کے ساتھ اس نے صرف کال کی ہے، اسی کال کی صرف چونکہ یہ شیعہ تھا. جبکہ دہشت گردوں کو انہوں نے، جو پاکستان کو للکارنے والوں کو انہوں نے سیکورٹی دیا ہے. اور ایک مظلوم شیعہ جب کسی کے ساتھ ٹیلی فون میں رابطہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو اسی جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے اور لاپتہ کر دیا جاتا ہے. یہ ایک جرم. اور پھر یہ جو ایک کورٹ کا دہشت گردی کورٹ کا جج بنایا گیا جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ایک عرصے تک شیعہ علی بن ابی طالب کا خون چوسا، کتنے بے گناہوں کو پھانسی تک پہنچا ہے، کتنے افراد کو انہوں نے رشوتیں کھا کھا کے، اگر کوئی رہائی کی نوید آئی تو رشوتیں کھا کے. اب یہ پوری ملت تشیع نے اس کے چیف الیکشن کمشنر بننے پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن پوری ملت تشیع کو نظر انداز کر کے اہل سنت کے بھی جو منصف مزاج افراد ہیں ان کے بھی مطالبے کے باوجود میرے پہ تعیناتی ہوں، لیکن ان کو لے جا کے پھر ایک پوری ملت کو نظر انداز کر کے ان کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا.
پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، لیکن تمہاری پالیسیاں کہیں پہ بھی کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے. ابھی دیکھیں خدا شاہد ہے، ایک پارٹی کے صدر کوئی شیعہ آنے کی وجہ سے تکلیف شروع ہو گئی ہے. کہیں یہ مستقبل کے آگے تو وزیر اعظم نہ بن، وزیر اعلیٰ نہ بن جائے. ابھی سے حرکت میں آ گئی ہے، کیسی حرکت میں آ گئی ہے، لوگ حرکت میں آ رہے ہیں کہ اب حالات تو اس نہج پہ رہ جائیں گے. خالص سرکار کے نام پہ ایک فسادی ملا اور ایک فسادی وزیر اعلیٰ جو ہمیشہ شیعوں کے دشمن رہے ہیں اور شیعہ علی بن ابی طالب کو پاکستان کا مقتدر اور محترم ادارہ فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تاکہ ان کے مفادات حاصل ہو جائیں، ان کو خوشی ہو کہ شیعہ اور فوج آپس میں الجھ پڑے. اور ہماری خالص سرکار زمینیں یا شیعہ علاقوں میں موجود زمینوں کو لے جا کے اداروں کے نام پہ اعلان کر دیے، اور اعلان کرنے کے بعد پیچھے بم کر رہے ہیں. آپ کو اعلان کیا گیا، آپ قبضہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو اعلان کیا گیا، انا کا مسئلہ بنا کے ایک دفعہ پھر خون خرابے کی طرف یہ فسادی ملا اور یہ فسادی وزیر اعلیٰ جو ہے ایک دفعہ ملت تشیع اور فوج کو آپس میں لڑانے کی سازش کر چکے ہیں. مجھے امید ہے یہاں پہ آئے ہوئے جنرل صاحب کبھی ایسا موقع نہیں دیں گے جیسے پہلے بھی ہمارے ملاقاتوں کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی عوام اور فوج کو آمنا سامنا نہیں دیکھیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ سنجیدہ آدمی جو ہمارا یہاں کا فورس کمانڈر ہے کہ یہ سازشیں ہیں، کچھ دہشت گرد ہیں جو اس علاقے کے اندر ترقی کو پسند نہیں کرتے، صرف ایک پروجیکٹ کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا. یہ بیرونی ممالک کے ایجنٹ، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں، امریکہ اور تکفیریوں کے ایجنٹ ہیں جو اس پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے ابھی سے سرگرم عمل ہو چکے ہیں. ہم ایک انچی زمین جو ہے جو ہماری چراگاہیں ہیں، جو شریعت نے ہمیں اس کا مالک بنایا ہے، ہم کسی صورت میں ہماری جانیں چلی جائیں، جان کے لیے، مال کے لیے، ناموس کے لیے مرنا شہادت کی موت ہے. لہذا ایسے حرکت نہ ہو، ایسے کام نہ ہو جس کی وجہ سے ایک پھر خون خرابی کی طرف یہ ہم اپنے پنجرے میں بند شیروں کو آزاد کریں گے. خدا شاید ہے کسی کو نہیں بخشیں گے. لہذا ایسا حرکت نہ کریں. ان فسادیوں کو، ان دہشت گردوں کو جن کی سپورٹ مقتدر بیرونی حکومتوں کی طرف سے ہو رہی ہے، ان کو لگام دیں کہ وہ شیعہ مفادات کے خلاف اسی طرح اکسائیں گے. اور میں یہاں کی بیوروکریسی سے چاہوں گا کہ اکثریت کی حمایت کر کے آپ اس علاقے کو بچا سکتے ہیں، پاکستان کی اقتدار کو استحکام بخش سکتے ہیں. لیکن جب آپ اکثریت کے ساتھ ایسے ناروا سلوک کریں گے، کسی ادارے کے ہیڈ ہمارے اکثریت میں سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک صدر آنے پہ اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا جا رہا ہے، ابھی سے چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور جگہ جگہ پہ فتنہ فساد کی ہوا دی جا رہی ہے اور مسائل کھڑے کر دیے جا رہے ہیں. لہذا آپ کی بقا، آپ کی بہتری اس میں ہے کہ آپ اکثریت کی فیور کریں، اقلیت کو اپنے حدود کے اندر رہنے کا موقع دیں. آپ ان کو اتنے سر پر نہ چڑھائیں، کل پھر مشکلات سے ہم دو چار ہو جائیں دوبارہ. اس سے پہلے علاقہ پرامن تھا، آپ نے اقلیت کو سر پر چڑھایا، انہوں نے کفر کے فتوے صادر کیے، انہوں نے ہماری عبادتوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، انہوں نے ہمارے بے گناہ علماء کو، قائد شہید کو، دیگر افراد کو قتل کر دیا اور علاقہ خون اور آگ میں لپیٹ میں آیا. لیکن ہم نے بڑی توجہ اپنے مومنین کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، نوجوانوں کو کنٹرول کیا. ابھی جب امن کا فضا قائم ہوئے، دوبارہ پھر آپ اقلیت کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے ان کو جری نہ بنائیں. اقلیت میں بھی مخصوص میں اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی، ہمارے ان کے ساتھ علاقائی تعلقات بھی ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ کاروبار بھی، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بھی ہے. لیکن بہت 1% دہشت گرد گروہ ہے جس کو آپ پروان چڑھاتے ہیں اور وہ بکواس کرتے ہیں اور نتیجے میں حالات کو خراب کر دیتے ہیں. لہذا آپ سے گزارش ہے ان حرکتوں سے باز آئیں اور
انصاف اور برابری کی بنیاد پہ ہے، فائدے کی صورت میں، نقصان کی صورت میں۔ آپ صرف جہاں شیعوں کو نقصان دینا ہے وہاں برابری، اور فائدہ دینا ہو وہاں پہ کبھی برابری کا سلوک نہیں کرتے۔ لہذا اس حوالے سے مجھے تشویش ہے، میری قوم کو تشویش ہے، جو افراد پکڑے گئے ہیں اگر ان کا کوئی جرم ہے، کوئی ان کے خلاف FIR ہے تو آپ ان کو عدالت کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے خلاف کوئی کیس ہے، لہٰذا ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ ہر قسم کی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس طریقے سے